امریکی فوج نے یہ کارروائی پچھلے سال اس وقت کی تھی جب ایران نواز حوثی باغیوں نے حماس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل میں میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے تھے۔ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ 49 سالہ محمد پہلوان یہ کام کس کے ایما پر کر رہے تھے اور وہ خود کو چلتا پھرتا مردہ کیوں کہتے تھے؟ آج کا بی بی سی ریڈز ساجد اقبال، اشیتا ناگش اور کرسٹی بریور کی مشترکہ تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ محمد پہلوان کو جنوری 2024 میں بحیرہ عرب میں امریکی فوجی آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا تھا، جس میں امریکی نیوی کے 2 اہلکار ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ پہلوان کی کشتی یونس پر پائے جانے والے بعض اجزاء جدید ترین ہتھیاروں کے سسٹم تھے جو ایران دوسرے دہشت گرد گروہوں کو فراہم کرتا ہے۔ ایران نے حوثیوں کو مسلح کرنے جیسے الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ پہلوان کے خلاف ان کے اپنے عملے نے گواہی دی۔ عملے کے ارکان نے عدالت کو بتایا کہ پہلوان نے انہیں دھوکہ دیا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بطور ماہی گیر ان کی کشتی پر نوکر ہیں۔ عملے کے 8 ارکان نے گواہی دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یونس نام کی کشتی میں رکھے گئے بڑے بڑے تھیلوں میں کیا ہے۔ عملے کے ایک رکن نے عدالت کو بتایا کہ جب انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو پہلوان نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ البتہ پہلوان کے موبائل فون ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلوان کو کارگو کے خطرناک ہونے کا علم تھا۔ پہلوان نے اپنی بیوی کے ساتھ چیٹ میں خود کو چلتا پھرتا مردہ لکھا تھا اور اس سے کہا تھا بس دعا کرو کہ ہم بحفاظت واپس آ جائیں۔ جب بیوی نے کہا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں تو پہلوان نے جواب دیا کہ ان کی نوکری ہی ایسی ہے۔ عدالت میں شہادت کے طور پر پیش کیے گئے یہ پیغامات جنوری 2024 میں ان کی گرفتاری سے پہلے کے تھے۔ استغاثہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس کے لیے پہلوان کو $33,000 سے زیادہ رقم ادا کی گئی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع نے، جو اب محکمہ جنگ کہلاتا ہے، گزشتہ جون میں اس مہم کو ایک بڑے آپریشن کا حصہ قرار دیا تھا جس کی مالی اعانت اور تعاون 2 ایرانی بھائیوں یونس اور شہاب میرکزئی نے کی تھی۔ محکمہ جنگ کا کہنا تھا کہ میرکزئی برادران مبینہ طور پر ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ ہیں۔ امریکہ نے اس تنظیم کو دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال رکھا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آ سکی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ ایران میں ہی ہیں۔ پہلوان اس سے قبل اکتوبر اور دسمبر 2023 میں اس نوعیت کے کامیاب سفر کر چکے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے 12 افراد کو بھرتی کیا تھا جو سب پاکستانی تھے مگر روزگار کی تلاش میں ایران گئے ہوئے تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ دسمبر 2024 میں سفر شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں سے ایران کے جنوبی ساحل چابہار پر کشتی میں بڑے پیکٹ لوڈ کروائے گئے تھے۔ 5 یا 6 روز کے سفر کے بعد جب وہ صومالیہ کے ساحل کے قریب تھے تو ایک دوسری کشتی ان کے قریب آئی۔ اس میں 5 یا 6 افراد سوار تھے جس کے بعد سارا سامان دوسری کشتی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ عملے کے ایک رکن مہدی حسن نے عدالت کو بتایا کہ وہ لوگ کوئی اجنبی زبان بول رہے تھے۔ مہدی حسن نے عدالت کو بتایا کہ چابہار جانے سے پہلے وہ لوگ کورناک کی ایک چھوٹی بندرگاہ گئے تھے جہاں عملے کو بھاری بھرکم بکسوں کو کشتی پر لادنے کو کہا گیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق ان بکسوں میں ایرانی ساختہ بیلسٹک میزائل کے پرزے، اینٹی شپ کروز میزائل کے پرزے اور ایک وار ہیڈ تھا۔ گواہوں کے مطابق پہلوان الگ تھلگ رہتے اور زیادہ وقت کیبن میں بیٹھ کر فلمیں دیکھنے میں گزارتے تھے۔ کبھی کبھار وہ سیٹلائٹ فون پر کسی اجنبی زبان میں بھی بات کرتے تھے۔ مہدی حسن کے مطابق 11 جنوری کو وہ کشتی کے اوپر ہیلی کاپٹر کی پرواز اور امریکی بحریہ کے ایک جہاز کی آواز سے بیدار ہوئے۔ پہلوان نے عملے کو چلتے رہنے کا کہا کیونکہ بقول مہدی حسن وہ سمجھے کہ شاید بحری قزاق آ گئے ہیں۔ عملے کے ایک رکن نے بتایا کہ مسلح امریکی نیوی سیلز اور کوسٹ گارڈز کے اہلکاروں نے جب یونس کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی میں 2 امریکی پانی کے اندر گر پڑے اور بدن پر وزنی ساز و سامان ہونے کی وجہ سے فوراً ہی ڈوب گئے۔
عدالت کو بتایا گیا کہ امریکی بحریہ کے جہاز پر منتقل کیے جانے سے قبل عملے کو 2 روز تک یونس کشتی پر ہی رکھا گیا۔ پہلوان نے عملے سے کہا کہ وہ امریکی اہلکاروں سے کہیں کہ کپتان پہلے ہی بھاگ چکا ہے، اور انہوں نے ارکان کو ان کے بیوی بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی۔ امریکی فوج کے مطابق حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ روم میں بحری جہازوں پر اس واقعے سے چند ماہ پہلے ہی حملے جاری تھے، لیکن یہ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لی گئی ایرانی اسلحے کی پہلی کھیپ تھی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2015 اور 2023 کے درمیان امریکی افواج اور ان کے اتحادیوں نے بحیرہ عرب میں چھوٹی کشتیوں سے گولہ بارود، 365 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور 29,000 سے زیادہ چھوٹے اور ہلکے ہتھیار قبضے میں لیے تھے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی رپورٹ کے مطابق کشتیوں کے ذریعے ہتھیار یمن کے جنوبی ساحلوں سے دور ویران ساحلوں کی جانب بھیجے جاتے ہیں، جہاں پھر انہیں صحرا کے پار حوثیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ برطانوی تھنک ٹینک کونسل آن جیو اسٹریٹجی سے تعلق رکھنے والے ولیم فریڈ نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ حوثیوں کے زیادہ تر حملوں میں چھوٹے ہتھیار شامل ہوتے ہیں۔ پہلوان کے جہاز پر پائے جانے والے اجزاء بہت پیچیدہ ہیں۔ ان کے بقول حوثی باغیوں کے حملوں کی وجہ سے بہت جلد زیادہ تر شپنگ کمپنیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے کے بجائے اپنے تمام جہازوں کو جہاں ممکن ہو جنوبی افریقہ کے گرد ری ڈائریکٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلوان کو رواں برس 5 جون کو دہشت گردوں کی مالی مدد اور وسائل فراہم کرنے کی سازش کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ عدالت میں رحم کی آخری اپیل میں پہلوان کے وکیل نے لکھا کہ پہلوان کے ساتھ شادی کی وجہ سے ان کی بیوی اپنے خاندان سے طویل عرصے سے الگ ہیں، اور یہ کہ ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی انتہائی مشکل اور سخت ہو گئی ہے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ جوری کے فیصلے کے بعد سے پہلوان کی ٹیلی فون پر بات میں سب سے زیادہ توجہ ان کے خاندان کی بھلائی پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی یا اپنی قسمت کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ اس فکر میں روتے ہیں کہ ان کی بیوی اور بچے کا کیا بنے گا۔ تاہم عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ اس جرم کی سنگینی کے پیش نظر پہلوان کو دی گئی سزا مناسب ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔